بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس سورہ النساء کی آیت نمبر 1 ہے۔ سورہ النساء کا آغاز ہو رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا فرمایا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں میں سے، رجالاً، کثیرا، مرد کثیر تعداد میں، ونساء، اور عورتیں کثیر تعداد میں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ مدد مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے، جس کے واسطے سے، والارحام، اور رحموں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، تم پر ہر وقت نگران ہے۔ سورہ النساء میں چونکہ زیادہ گفتگو آداب معاشرت کے متعلق ہے، رشتہ داریوں کے متعلق ہے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے متعلق ہے، تو آغاز بھی اسی کے متعلقہ ایک جامع نصیحت سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں خطاب عام ہے سب لوگوں کو، کیونکہ جس بات کے ذریعے یہ دعوت دی جا رہی ہے اس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا، ان کی پیدائش و تخلیق، اور پھر رشتہ داریاں، تو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور تمہیں اللہ نے پیدا کیے، اور تم ایک دوسرے سے اپنی رشتہ داریوں کے ذریعے سے مدد مانگتے ہو، تو یہ رشتہ داریاں بھی تمہارے لیے اللہ کی نعمت بن گئی ہیں، تو یہ سارا اسی اللہ کا تمہارے اوپر کرم ہے کہ اس نے یہ تمہارے لیے اسباب و وسائل پیدا فرمائے ہیں، تمہیں پیدا فرمایا ہے، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مسلمان ہو تو دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرو، ابھی کافر ہو تو دین کے دائرے میں آ جاؤ، اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے لیے یہ اسباب و وسائل پیدا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اب یہ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان وہی ہے، وخلق منہا، اور پیدا فرمایا اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اس سے مراد حضرت اماں حوا علیہ السلام ہے، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا گیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں، مرد اور عورتیں۔ اب ایک سے آغاز ہوا تھا، ایک سے دو ہوئے، اور پھر آگے نسل چلتی گئی۔ اس وقت اربوں کے حساب سے انسان دنیا میں موجود ہے،
تو یہ انسانوں کو ان کی تخلیق کا آغاز بتایا گیا ہے، ادھر یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور پھر اس سے اللہ رب العزت اپنی توحید کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ مانگتے ہو جس سے تم، تساءلون بہ جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو ایک دوسرے سے، مطلب یہ کہ اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو کہ اللہ کا واسطہ میرا یہ کام کر دو، عام لوگوں میں یہ بات معروف ہے۔ پھر فرمایا والارحام، اور ڈرو رحموں کو قطع کرنے سے، رحموں کو توڑنے سے۔ دو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور دوسرا فرمایا کہ رحموں کو توڑنے سے مطلب کہ رشتہ داریوں کو قطع کرنے سے ڈرو، بچو۔ اب رشتہ داریاں جو ہماری ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور اللہ نے بنا دی ہیں، اور اس میں سراسر ہمارے فائدے ہیں۔ بہت زیادہ انسان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اب ہر انسان دوسرے کی کیسے مدد کر سکتا ہے، اس کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے، ناممکن ہے۔ ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیچے چھوٹے چھوٹے یونٹ قائم کر دیے ہیں، باپ اور ماں یعنی میاں بیوی، پھر آگے ان کی اولاد، پھر اولاد کے لیے ماں کی طرف سے رشتہ داری، باپ کی طرف سے رشتہ داری، پھر آگے اولاد کی جو رشتہ داری قائم ہوئی میاں اور بیوی کا رشتہ۔ تو یہ ایک سرکل جو ہے نا، یہ چھوٹی سطح پہ رشتہ داریوں کے چلتے ہیں، اور پھر الگ الگ ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت، تعاون اور مدد کرتے رہیں، اور ایک چھوٹے کنبے میں، چھوٹی سطح پہ، کم تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس جانب توجہ مطلوب کروائی گئی ہے کہ رحموں کو قطع کرنے سے ڈرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات صلہ رحمی کے حوالے سے بڑی تاکید کرتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے نا کہ جو رشتہ ہے اسے قائم رکھنا، اس کے تقاضوں کو پورے کرنا، حقوق کو پورے کرنا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2555 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، فرمایا رشتہ داری عرش معلیٰ کے ساتھ لٹکی ہوگی، اور کہے کہ جس نے صلہ رحمی کی اللہ تعالیٰ اس سے تعلق ملائے، مطلب کہ جس نے رشتہ داری کو بحال رکھا اللہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھے، اور جس نے مجھ سے تعلق توڑا یعنی رشتہ داری کو توڑا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 5985 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے، مطلب یہ کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی موت میں دیر کی جائے، مطلب کہ اس کی زندگی لمبی ہو، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی۔ دیکھیے صلہ رحمی کرنا رزق میں اضافے کا سبب۔ اب لوگ ڈرتے ہیں رشتہ داریوں کو قائم رکھنے میں، اخراجات ہوں کہ کہاں سے خرچے کریں، مال کہاں سے خرچ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو رشتہ داروں پہ مال خرچ کرتا ہے، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ وقت لگے گا جی رشتہ داریوں کو ٹائم دیتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرماتا ہے، عمر کو لمبا کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے رشتہ داریوں کو نبھانے کی۔ فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھتا ہے، اور اگر نافرمانی کر رہے ہو تو تب بھی تم اللہ کے سامنے ہو۔ تو جب یہ عقیدہ بندے کا پختہ ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ ہر میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ایک حیا قائم ہو جاتا ہے، اور یہ حیا ہر بندے کے اندر قائم ہونا چاہیے، گناہ سے بچنے کا حیا۔ تو یہ پہلی آیت تجربہ ہے جو انسانی رشتوں کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔
اور انسان کی تخلیق کو واضح کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور تقوی کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ دین اسلام کا یہ کمال ہے کہ شعبہ زندگی کوئی بھی ہو، معاشرتی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، کوئی بھی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، ہر جگہ اللہ رب العزت ساتھ ساتھ تقوی کی بات کرتے ہیں، باتیں سمجھاتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ساتھ تقوی۔ مطلب یہ کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ باعث ثواب بندے کے لیے تب بن سکتے ہیں جب اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پہ یہ کام کیے جائیں، اس کے حکم کو مان کے یہ کام کیے جائیں، اور پھر ان کاموں کو کرتے ہوئے ان کاموں سے بچا جائے کہ جو ان کاموں میں نقصان کا سبب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ان معاملات کو اچھے طریقے سے، خوبصورتی اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو اس اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے مطابق طے کریں، اس کے مطابق ان معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہمیں سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔